السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی یہ عظیم رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ عبادت انسان کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو کھانے اور پینے سے زیادہ اللہ کی ہدایت اور اس کی عبادت کی ضرورت ہے تو بے جانا ہوگا. یہ عبادت انسان کے وجود کا راز ہے. ہمارا اور آپ کا وجود اسی سے ملا ہوا ہے. اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ عبادت اگر انسان کرتا ہے تو اسے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی نعمتیں ملیں گی. اور اگر انسان رزق میں برکت چاہتا ہے، بدن کی قوت چاہتا ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان عبادت کرے. آدمی خوشی چاہتا ہے، ہیپینس چاہتا ہے، اطمینان اور سکون چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی عبادت ضروری ہے. انسان یہ چاہتا ہے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جائیں، پسندیدہ بن جائیں، تو اس کے لیے بھی عبادت ضروری ہے. اور یہ عبادت در حقیقت انسان کے نفس کو کنٹرول میں کرتی ہے. جو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، یہ عبادت اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہ عبادت انسان کے امن و امان کے لیے، انسان کی معاشی آسودگی کے لیے، سوسائٹی کے اندر امن و امان کے لیے بھی ضروری ہے. آدمی اپنی فرد، خود اپنے آپ کی اصلاح چاہتا ہے، یا یہ معاشرہ اگر چاہتا ہے کہ امن و امان قائم رہے، تو اس کے لیے بھی عبادت ضروری ہے. اور در حقیقت یہ عبادت ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لوگ اس کو انجام دیتے رہتے ہیں. یہ عبادت در حقیقت ہے کیا؟ سلف نے، علماء نے جب اس کی تعبیر کیا، اس کو بیان کیا کہ عبادت ہے کیا، تو علماء نے کہا کہ لفظ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ ظاہر ہوں، چاہے وہ باطن ہو، وہی عبادت ہے. آدمی جو چیز کرتا ہے اللہ کو محبوب ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو یہی عبادت ہے. اور در حقیقت یہ عبادت جو انسان کرتا ہے، انجام دیتا ہے، 3 بنیادوں پر قائم ہوتی ہے. 3 چیزیں اگر عبادت کے اندر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ عبادت کی بنیاد، عبادت اس پر قائم ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز عبادت کی جو بنیاد ہوتی ہے، محبت. آدمی جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے. بغیر محبت کے نہیں ہوتی عبادت.
اس کی بنیاد نہیں ہوتی، اور دوسری چیز عبادت کی بنیاد جس پر قائم ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے امید۔ آدمی جس کی عبادت کر رہا ہے کیا اس سے ملنے والا ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس کی انسان کو امید ہونی چاہیے۔ اور ایک تیسری چیز جو آج کے درس کا موضوع ہے، بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، وہ عبادت کی بنیاد کی جس کے بارے میں سلف کہا کرتے تھے کہ اگر انسان کے دل کے اندر سے وہ وصف نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عبادت جو ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے، احسان جو انسان کی عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے اس کا یہ تقاضا ہے۔ اور وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز جو آج کے درس کا موضوع ہے وہ ہے خوف الہی، خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ یہ ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو عبادت انسان ظاہری طور پر کر رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک وقتی طور پر ہے، اور ظاہری طور پر ہے، انسان دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسان عبادت کر رہا ہے۔ جب تک انسان عبادت کر رہا ہے اس عبادت کا اجر اور ثواب اس کو مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت ظاہرہ، ظاہری عبادت۔ اور ایک ہوتی ہے باطن کی عبادت، دل کی عبادت، جسے قلبی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ قلبی عبادت انتہائی اہم ہے، بس اوقات یہ ظاہری عبادت سے زیادہ اہم ہے کہ آدمی ظاہری عبادت کرتا ہے خاص وقت کے لیے، جب تک وقت ہے اس وقت عبادت کیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن یہ باطن کی جو عبادت ہوتی ہے یہ ہمہ وقت، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کی عبادت ہے۔ یہ ہمہ وقت انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ انسان کا اگر جتنا بھروسہ، اعتماد، توکل جتنا زیادہ بہتر ہوگا، سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا، اور اس کی عبادت کا اجر اور ثواب بڑھے گا اسی سے۔ لہذا قلبی عبادت، باطن کی عبادت کا مسئلہ بہت اہم ہے، انسان کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خوف الہی ہے کیا؟ عربی زبان میں جب علماء نے اس خوف کی تعریف کیا کہ خوف کہتے کسے ہیں، تو خوف کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ خوف یہ ہے کہ انسان کو ان فیوچر کوئی ناپسندیدہ چیز پیش آنے والی ہے، اس سے انسان اپنے دل میں درد اور تکلیف محسوس کرے، اور اس کے تدارک کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے انسان حرکت میں آ جائے۔ یہ ہے خوف۔ آدمی کو معلوم ہے کہ فیوچر میں مجھے یہ تکلیف پہنچنے والی ہو سکتا ہے، اسی سے انسان کو درد محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، اور انسان حرکت میں آ جائے، ایکشن میں آ جائے، یہی ہے خوف۔ یہ خوف الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کا ایک واقعہ، بہت عجیب واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اسرف رجل علی نفسہ، ایک آدمی تھا ہم سے، ہماری امت کے پہلے یعنی بنی اسرائیل میں، اس نے بہت زیادہ گناہ کیا، بہت زیادہ گناہ کیا۔ فلما حضرہ الموت، جب موت کا وقت قریب آیا، اوصى بنیہ، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کیا، اس نے وصیت کیا، اس نے کہا کہ اذا انا مت فاحرقونی ثم اسحقونی ثم ذرونی فی الریح فی البحر، دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، جلانے کے بعد میرے راکھ بنا دینا، اور اس راکھ کو سمندر کی ہواؤں کے حوالے کر دینا۔ عجیب وصیت اس نے کیا، زندگی میں کوئی نیکی اس نے نہیں کیا، لیکن یہ وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہنے لگا۔ ایسا کیوں اس نے کہا؟ اس نے کہا فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی ما عذبہ بہ احد، اگر اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لے، قسم کھا کر اس نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دے گا۔ انتقال ہو گیا اس شخص کا۔ بیٹوں نے کیا کیا؟ اس کی وصیت کے مطابق عمل کر دیا، ففعلوا ذلك۔ تو جب ایسا ہو گیا، فقال للارض، تو اللہ رب العالمین نے زمین سے کہا ادی ما اخذت، جو تو نے لیا ہے اس کو تو واپس کر۔ فاذا هو قائم، وہ شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فقال له، اللہ نے اس سے کہا ما حملك على هذا، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے ایسا عمل کیا، ایسی وصیت کی، تیرے ساتھ ایسا وہ لوگوں نے کیا؟ فقال، تو اس شخص نے کہا خشیتک یا رب، او قال مخافتک یا رب، کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اور کوئی ریزن اور کوئی وجہ اس کے نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فغفر له بذلك، اللہ رب العالمین نے اسی ادا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ پوری زندگی اسی نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کو بخش دیا۔ اس حدیث سے 3 چیزیں معلوم پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے جس کو اپنی قدرت کے اعتبار سے کن کہہ دے فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری چیز اسی خوف الہی کی اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ یہ خوف الہی اگر انسان کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین کی بخشش یقیناً اسے کیا ہے یہ مل جائے گی۔ خوف الہی یہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ کر لوں نہیں کروں چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ واجب ہوتی، یہ واجب ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں چل سکتی۔ سلیمان الدارمی کہتے ہیں کہ ما فارق الخوف قلبا الا خریب، ہم اور آپ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا دل واقعی معنوں میں آباد ہے یا برباد ہے۔ سلیمان الدارمی اس قول کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر دل سے خوف نکل گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ خری، اس کا دل خراب ہو گیا ہے۔ خراب دل اگر خوف سے الہی سے خالی ہو تو سمجھ لیجئے خراب ہے۔ یہ خوف یہ دل کا چراغ ہے، یہ علم ہے، یہ فقہ ہے۔ اسی خوف کے ذریعے سے انسان اپنے بھلے اور برے کو کیا یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ خوف خوف واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، ان کے خوف کا علم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کرام اور نفوس قدسی پاک باز ہستیاں، اس سرزمین نے ایسی ہستی نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا جنگ کے بارے میں کہ لوگ کہنے لگے، منافقین مشرکین کہنے لگے کہ چاروں طرف سے تم کو گھیر لیا گیا، تمہاری جان پہ بن آئی ہے، فخشوہم، تو تم ان لوگوں سے ڈرو، دشمنوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ جب وہ اپنی جان پہ بن آتی تھی یا ان کو کوئی ڈراتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، جنگ کے بعد جب وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کو لے کر لوٹے، انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ اپنے اولیاء سے تم کو ڈرائے، ان لوگوں کو ڈرائے۔ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، شیطان کے جو چیلے ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، ان سے مت ڈرو۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ گویا کہ خوف اور ایمان اللہ رب العالمین نے دونوں کو ساتھ ساتھ میں ذکر کیا۔
کہ اگر ایمان والے ہو تو مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ یہ خوف الہی ایسی چیز ہے، کب اسی راستے سے شرک داخل ہو جاتا ہے معلوم نہیں پڑتا ہے۔ جتنا مضبوط ہوگا یہ خوف، انسان کا ایمان اور توحید اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی، اور جتنا زیادہ یہ کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ اسی راستے سے شرک بھی داخل ہو جاتا ہے۔ انسان ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات بہت سارے لوگ جن کا عقیدہ، جن کی توحید، جن کا ایمان درست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے علاوہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ رب العالمین کی جب تک مشیت نہ ہو۔ آپ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن سے وہ ڈرتے ہیں، جن کو وہ لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کی پرستش کرتے ہیں، آپ کبھی ان کو برا بھلا کہیں یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو فوراً وہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں برا بھلا مت کہو، وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، وہ تمہیں تکلیف پہنچا دیں گے۔ اتنے خوف کا یہ عالم ہے غیر اللہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کہو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، وگرنہ وہ تم کو تکلیف پہنچا دیں گے۔ سیم یہی چیز جو خود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، ان نقول الا کراک بعض آلہتنا بسوء۔ خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دیا کہ اللہ کی طرف آؤ، غیر اللہ سے مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، تو ان لوگوں نے کہا ہے ہود، اگر تم ایسا کرتے ہو تو ہمارے بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں کی جانب سے تم کو تکلیف پہنچ جائے گی، وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، لہذا اس کو برا بھلا مت کرو۔ آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم ان کے در پہ حاضری نہ دیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر اگر نہ جائیں، ان کے ادھر جا کر خود ساختہ جو اعمال ہے انہیں نہ کریں تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ خوف پہ غیر اللہ کے علاوہ خوف ہے جو انسان کی توحید کو متاثر کر دیتا ہے، انسان کے ایمان پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور یہ خوف الہی واجب ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے کہیے نہ ڈرو۔ خوف، علماء نے اس کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں۔ بسا اوقات خوف واجب ہوتا ہے، یہی خوف ہے خوف واجب، خوف السر، انسان کے دل کا باطن کا خوف، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور سے ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک خوف، علماء نے جب اس کی تقسیم کی تو ایک خوف انہوں نے یہ کہا کہ بسا اوقات خوف ہوتا ہے خوف محرم، ایسا ڈر جو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مثلا آدمی کسی کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، کسی کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے آدمی نیکی کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دے، بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خوف محرم کی ایک شکل ہے، یہ انسان کے لیے کیا ہی جائز نہیں ہے۔ یا آدمی لوگوں کے ڈر سے برائی کا ارتکاب کرنے لگے، کوئی برائی ہے اس کو انجام دے بیٹھے، یہ بھی خوف محرم ہے۔ تو بسا اوقات یہ خوف یہ بھی ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ حرام ہے یہ خوف۔ لیکن اس کے پہلے والی جو قسم ہے خوف السر، وہ تو شرک کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ علماء نے خوف کی تیسری قسم یہ بیان کی ہے کہ خوف کبھی کبھی طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے، انسان کسی درندے کو دیکھ کر ڈر جائے، کسی پانی وغیرہ کو دیکھ کر کسی کو ڈر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں خوف طبعی ہے، فطری ہے، اس پر انسان کا کوئی مواخذہ نہیں، ہر ایک کو کیا یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا، فخرج منها خائفا يترقب، جب وہ
قبطی کو مارنے کے بعد جب وہ لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ وہ ڈر رہے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا، ڈرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ تو اگر ایسا خوف ہے تو نبیوں کو بھی لاحق ہوتا تھا، انسان کو بھی لاحق ہوتا تھا، بشر اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوف الہی جب انسان کے اندر آ جائے اور یہ چیز اس کے اندر آ جائے تو سمجھ لیجیے اللہ رب العالمین نے اس پر نعمت کیا ہے۔ یہ خوف اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، کہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اس واقعہ کا کہ ان دو آدمیوں کو جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ یہ انعام کیوں ہے خوف الہی؟ خوف الہی انعام اس لیے ہے کہ اگر جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرے گا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے رہے گا۔ لیکن اگر خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے اندر، تو انسان ان سب چیزوں کو انجام نہیں دے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے خشیت رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ ڈرتے وہی لوگ ہیں جو ذکر کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی، وخشی الرحمن بالغیب، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ وہ غیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف ان کے اندر موجود ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، یہ خوف جس کے اندر آ جائے، اللہ رب العالمین جس کو یہ چیز عطا کر دے، اللہ رب العالمین سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا ہے۔ سورۃ الرحمن کا مطالعہ کریں، سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے سے، اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہونے سے جو شخص ڈر جائے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جنت کا تذکرہ تصور نہیں کر سکتے کون کون سی نعمتیں ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے تصور میں جنت کی نعمتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت جنتان، کہ جنت میں دو باغات، دو قصر، دو محل ایسے ہوں گے کہ آنیتہما وما فیہما، جو بھی اس کے اندر چیزیں ہوں گی ساری کی ساری چیزیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ آپ تصور کریں پورا کا پورا محل، ساری کی ساری چیزیں سونے کی ہوں گی، چاندی کی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ وَبَيْنَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، جنت عدن میں اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کیا کہنا ایسی چیز کا؟ در حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اللہ کی عظمت جو جتنا پہچانے گا اتنا گناہ سے ڈرے گا، اتنا اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر ہوگا اور گناہ وغیرہ کو چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت کے تک پہنچنے کے لیے یہ خوف الہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورۃ الدہر کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے نہروں کا تذکرہ کیا، جنات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا یخافون یوما، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو ہمیشہ اپنے اہل و عیال پر ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں دردناک عذاب سے بچایا۔ یعنی جنتیوں کی بھی صفت ہوگی، وہ دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، اور جو شخص یہاں پر ڈر جائے گا وہاں پر امن و امان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دو خوف کو جمع نہیں کرے گا انسان۔ آج اس دنیا کے اندر انسان بے فکر ہو کر اگر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، اس کو کوئی خوف نہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین کے پاس وہ ڈرے گا۔ لیکن یہاں جو بچ بچا کر اللہ کے خوف کے سائے زندگی گزارے گا، وہاں کل قیامت کے دن امن و امان میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دو خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا۔ یہ خوف انبیاء کا وطیرہ ہے، انبیاء کا شعار ہے، سلف الصالح رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت ہے، ان کا یہ وصف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قد شبت قبل المشیب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑھاپے سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھاپے سے پہلے بوڑھے لگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود وسورۃ الواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ ہود نے، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ عالم تھا۔ صحابی کہتے ہیں کان اذا قام الى الصلاة يسمع بصوت صدره عزیز کعزیز المبجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی خشیت سے، خوف سے، رونے کی وجہ سے، کہ جیسے ہنڈیا کو پکا دیا جائے تو کس طریقے سے آواز آتی ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ خوف کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو رونے لگتے۔ عشرہ مبشرین بالجنہ خلفاء راشدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں طوبی لک یا طائر، کیا ہی تیری خوش نصیبی ہے اے پرندے، تأکل الثمر وتقع علی الشجر، پھل کھاتا ہے، درختوں پر بیٹھتا ہے، لوددت انی ثمرہ ینقرها الطیر، کاش کہ میں پھل ہوتا، لوگ پرندے آتے اور مجھ پر چونچ مارتے، میرا حساب نہیں ہوتا، میرا کتاب نہیں ہوتا، میں اللہ کے سامنے جاتا نہیں۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو بشارت دے دی، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ ایسا کہتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، اللہ کی خوف سے رونے والی آنکھ، اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، جس طریقے سے تھن میں دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایسے شخص کا جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے رو دے، اس کا جہنم میں داخل ہونا یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سے خوف کر کے بہت زیادہ روتے تھے۔ خوف یہ آئے گا کیسے؟ اللہ کی خشیت یہ آئے گی کیسے؟ اللہ کی خشیت کے اسباب بہت سارے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان قرآن پر تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ پہلا سبب یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر شخص اس دن اپنے کیے کو دیکھ لے گا، برا ہے تو برا عمل اور اچھا ہے تو اچھا عمل دیکھ لے گا۔ تود لو ان بینھا وبینہ امدا بعیدا، مجرمین چاہیں گے کہ ان کے درمیان ایک دوری ہو جائے لمبی۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفسوں سے۔ یہ نفس کی اتباع کے اندر، اس کی پیروی کے اندر انسان بہک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے کیا یہ ڈراتا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ خوف انسان کے اندر آ سکتا ہے، انسان اپنی موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو سختیاں ہیں وہ آنے والی ہیں، برحق ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ یہ انسان اس کا تصور کرے گا تو خوف الہی اس کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد قبر، اس کی ہولناکی کو یاد کریں۔ قبر، ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس دنیا کے بعد برزخ کی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے صحابی، ان کی قبر تیار کی جا رہی تھی، تدفین میں وقت تھا، دفن کرنے میں وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبر کے کنارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھنے کے بعد اتنا روئے، صحابی کہتے حتی بلت الثری، یہاں تک کہ جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں کی زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمثل هذا فاستعدوا، لمثل هذا یا اخوانی لمثل هذا فاستعدوا،
اس قسم کی جگہ پر اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو اے میرے بھائیوں۔ قبر کو انسان یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف اس کے اندر آئے گا۔ چوتھی چیز، قیامت کی ہولناکی کو انسان یاد کرے۔ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس کے جو مناظر ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسان ذہن میں رکھے گا تو یقیناً اس کے اندر خوف الہی آئے گا۔ جہنم اور آگ، اس کی ہولناکی، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر آئے گی۔ اور ایک اہم چیز معرفت الہی، اللہ رب العالمین کی معرفت جس انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، سمجھ لیجئے کہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ سلف کہتے تھے، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، ان رہبت العبد من اللہ علی قدر علمہ باللہ، انسان کے خوف کی مقدار اس کے علم کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ کے اسماء کو جانے گا، اللہ کی صفات کو جانے گا، اللہ کی قدرت کو جانے گا، اسی کے اعتبار سے اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں جو اللہ نے کہا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کیوں؟ انی لاخشاکم واتقاکم واعلمکم باللہ انا، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ کیا ہے جاننے والا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو اللہ کو جانے گا، عالم ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا خشیت اور تقوی اختیار کرے گا۔ اور ایک اہم چیز کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ خوف کے آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ لا یکن العبد تقیا حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریکہ، کہ بندہ اس وقت تک متقی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنا محاسبہ ویسے ہی نہ کرے جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ کیسے محاسبہ کرتا ہے؟ کوئی آدمی شراکت میں کاروبار کر رہا ہے، ایک پائی ادھر کے ادھر نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ النفس کالشریک الخوان، کہ نفس جو ہے انسان کے خیانت کرنے والے پارٹنر کی طرح ہے، کہ اگر تم اس کا محاسبہ نہیں کرو گے، پارٹنر سے حساب کتاب نہیں لو گے، ذهب بمالک، تمہارے مال کو وہ لے کر چلے جائے گا۔ لہذا ہمیشہ انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، شام سے صبح ہو رہی ہے، ہفتے، مہینے، سال گزر جا رہے ہیں، کتنا انسان نے اپنی زندگی میں کیا اعمال کیے، کیا باقی رہ گیا، اللہ کو اس نے راضی کر سکا نہیں کر سکا، حقوق اس نے ادا کر لیے کہ نہیں کر لیے، والدین کے، رشتہ داروں کے، اللہ کے، یہ سارے حقوق اس نے ادا کیے۔ محاسبہ ہمیں وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کے اندر اگر خوف الہی اگر آ جائے تو کیا کرے وہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ خوف اہم چیز ہے، اہم عبادت ہے، آئے گا کیسے؟ یہ بھی ہم نے سنا، سلف صالح کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے وہ بھی سنا۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل کرے۔ صالحین جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو یہ خوف عمل پر ابھارتا تھا۔ عمل، لوگوں کو علم بہت ہے، جانکاری بہت ہے، معلومات بہت ہے، حلال و حرام جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ صالحین عمل کرتے تھے، وہ خوف ان کو ابھارتا تھا عمل کی طرف۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیف انتم، کیسے ہو تم لوگ؟ تو وہ شخص، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ نرجو و نخاف، ہم امید بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من رجا شیئا طلبہ، جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے، اس کو مانگتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ومن خاف من شیء ہرب منہ، اور جو شخص کسی چیز سے خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، وہ اس سے بھاگتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ما ادری ما خوف رجل عرضت له شہوۃ فلم یدعها، میں نہیں جانتا کہ انسان کا خوف کیسا خوف ہے کہ اس کے اوپر شہوت پیش کی جاتی ہیں، اس کے اوپر شہوتیں آتی ہیں اور اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لما یخاف، اس چیز کی وجہ سے جس سے وہ ڈر رہا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے انسان شہوت نہ چھوڑ دے تو اس کے خوف کا کیا ہے، اس کا خوف کیسا خوف۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما ادری ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر،
کہ اس شخص کی امید کیسی امید، میں نہیں جانتا کیسی امید ہے اس کی کہ جس آدمی کے اوپر مصیبتیں نازل ہوں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں اور اس پر وہ صبر نہ کرے۔ کس لیے؟ جو اللہ رب العالمین کے پاس اجر اور ثواب جو امید ہے اس کی وجہ سے وہ صبر نہ کر سکے، تو انسان کے خوف اور رجا کا کیا مطلب؟ تم لوگ کیسے اللہ سے خوف کرتے ہو، کیسے اللہ سے امید لگاتے ہو کہ تم لوگ شہوت کو چھوڑتے بھی نہیں ہو اور مصیبتوں پر صبر بھی نہیں کرتے ہو؟ تمہارے خوف کا اور تمہاری امید کا کیا کہنا؟ کوئی فائدہ نہیں تمہاری خوف کا اور تمہاری امید کا، لہذا عمل کرنا چاہیے۔ انسان کو نہ امید نہیں ہونا چاہیے، امید بھی لگائے رہے اللہ رب العالمین سے، عمل بھی کرتا رہے۔ انسان کے ایمان کو سلف نے ایک پرندے سے تشبیہ دیا ہے کہ محبت پرندے کا سر ہے، یہ محبت انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں دائیں اور بائیں، اسی طریقے سے خوف اور رجا، امید اور خوف، ان دونوں کے سائے میں جس طریقے سے پرندہ اڑتے رہتا ہے، ان دونوں پر اسے ایک بھی اگر ٹوٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گر جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا ایمان بھی ہے، محبت اور خوف اور رجا، اللہ کا خوف بھی ہونی چاہیے، اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، اور انسان کو سفر اپنا جاری رکھتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں چلتے رہنا چاہیے۔ اسی کے بعد کہتے ہیں کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات میں بھی سفر کرتا ہے۔ رات میں سفر کرنے کا کیا مطلب؟ عموماً لوگ دن میں سفر کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں، لیکن جو ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے وہ رات میں بھی سفر کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے دن میں سفر کیا جاتا ہے رات میں بھی سفر کرتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو اتنی تگ و دو کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سفر کرتے رہے گا، بلغ المنزل، اس کو اپنی منزل مل جائے گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سودا ہے، اللہ کا جو سامان ہے بہت قیمتی ہے، ہم تمناؤں سے نہیں حاصل کر سکتے، ہم امیدوں سے نہیں حاصل کر سکتے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین کا جو سلعہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ جنت کو پا لینا تمناؤں سے نہیں ہوتا، امیدوں سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی آرزوؤں سے نہیں ہوتا، امنگوں سے نہیں ہوتا، شارٹ کٹ سے نہیں ہوتا۔ آدمی تمنا کر لے اور کہے کہ جنت مل جائے گی، نہیں، چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، سفر ہمیشہ انسان کا، جنت کا مسافر ہے انسان، اللہ رب العالمین کی طرف جانے کا مسافر ہے انسان۔ جتنا بچا کر اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سلف کہا کرتے تھے من عظم وقار اللہ، خوف کو آپ معمولی نہ سمجھیں، خوف الہی، اللہ رب العالمین کی خشیت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ امت مسلمہ کے حالات کا شکوہ کرتے ہیں، انسان اپنی شقاوت کا، اپنی بدبختی کا، حالات کا شکوہ کرتا ہے کہ حالات تو ایسے ہیں، حالات تو ایسے ہیں، ہمارا خون سستا ہو گیا، ہماری عزتیں اور ہماری ساری چیزیں یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ ملک کی سطح پر دیکھیے، عالمی سطح پر دیکھیے، لیکن کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ ہم نے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین کے وقار کی حفاظت کر رہے ہیں؟ سلف کہا کرتے تھے من عظم وقار اللہ فی قلبہ عظم اللہ وقارہ فی قلوب الخلق، جو اللہ رب العالمین کے وقار کی، اس کی عزت کی، اس کی حرمت کی تعظیم کرے گا، اپنے دل میں بیٹھائے گا، کہتے ہیں عظم اللہ وقارہ فی قلوب الخلق، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بندوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی ہم جتنی عزت کریں گے اللہ تعالیٰ بندوں کے، مخلوق کے دل میں ہماری عزت اتنی ہی ڈال دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنَعَهُمْ أَن يُضِلُّوهُ، اللہ تعالیٰ اس بات سے روک دے گا کہ انسان اس کو ذلیل کر سکے، مخلوق اس کو ذلیل نہیں کر سکتی جو اللہ رب العالمین کا حقیقی معنوں میں خوف کرے گا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی حرمت کا جتنا زیادہ انسان پاس و لحاظ کرے گا
اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین مخلوق کے دلوں میں اس کی دلوں کو ڈال دے گا۔ مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ لوگ اس کو کیا ہے ذلیل کر دیں۔ وَمَنْعَهُمْ أَن يُضِلُّوهُ، اگر ذلیل ہو رہے ہیں یا کہیں خاری ہے یا بے وقعتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو ضرور ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں یہ خوف الہی ہمارے اندر سے نہیں ہے، حقیقی معنوں میں جو اس کا تقاضا ہے وہ نہیں ہے، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ خوف الہی بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک، کہ اللہ ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اپنی خشیت کا پردہ ڈال دیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندے رکھے، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا، کہ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، تیرا ذکر کرنے والا بنا کر، تیرا شکر کرنے والا بنا کر، تجھ سے ڈرنے والا بنا کر ہمیں زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صرف اپنے سے ڈرنے اور خوف الہی کا جو حقیقی تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔